آخری حرف پر زبر دیں گے، آخری پر زبر آ گئی، آخری سے پہلے پہ زیر آئے گا۔ یہ مجہول کا قاعدہ ہے کہ آخری سے پہلے پر زیر اور آخری پر زبر۔ اب باقی بچ گیا تین نیچے پیچھے، ان میں سے جیم تو ویسے ہی ساکن ہے، جیم کو نہیں چھیڑنا۔ جو حرکت والے ہیں ان کو پیش لگا دیں گے۔ حرکت والے ان میں کون سے ہیں؟ یعنی جن پر کوئی حرکت ہے۔ ایک حمزہ ہے، اس پر زیر ہے، زیر ختم کر کے اس کو پیش لگا دیں گے۔ دوسرا تا ہے، اس پر زبر ہے، اس کو زبر ختم کر کے ادھر پیش لگا دیں گے۔ یہ ہو جائے گا اجتنب، اجتنب سے اجتنب مجہول، ضرب سے ضرب مجہول۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ کی آج ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 8۔ حدیث نمبر 8 طہارت کے حوالے سے باب چل رہا ہے، عمدۃ الاحکام کتاب ہماری چل رہی ہے۔ حدیث نمبر 8 کے اندر وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ ان حمران مولا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما، حمران سے یہ روایت ہے۔ حمران کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی کے غلام ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہو رعا عثمان دعا بوضوء، کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پانی کا، وضو کا پانی منگوایا۔ اب یہاں پہ الفاظ ہے بوضوء، وضو کا پانی۔ یہ ہم نے پہلے وضاحت کی تھی کہ وضو میں فرق ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ دعا بوضوء، دعا بوضوء نہیں، وضو نہیں منگوایا بلکہ وضو کا پانی۔ تو وضو کے پانی کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے بوضوء۔ تو پانی منگوایا، پھر کیا کیا؟ فافرغ علی یدیہ من انائہ، انہوں نے اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر، برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیلا۔ یعنی کوئی چھوٹا برتن ہوگا یا سمجھو کہ جیسے بالٹی وغیرہ ہوتی، تھوڑا سا انڈیل دیا۔ فغسلہما 3 مرات، اس طرح ہاتھوں کو دونوں کو دھویا 3 مرتبہ۔ ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر وضو کے برتن کے اندر، وضو کس کو کہتے ہیں؟ جو وضو کے پانی کا برتن ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ سیدنا عثمان نے ہاتھ داخل کیا وضو کے اندر، دایاں ہاتھ برتن کے اندر داخل کیا وضو کے اندر۔ ثم تمضمض، پھر اس سے نکالتے رہے اور کلی کرتے رہے۔ واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا۔ واستنثر، اور ناک کو جھاڑا، یعنی صاف بھی کیا ساتھ۔ تو معتبر روایت یہ ہے کہ وضو کے کرتے وقت ایک ہی چلو کے ساتھ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا چاہیے۔ یہ صحیح جو ہے نا سند کے ساتھ روایات، اور وزنی بات یہی ہے، اچھا موقف اور بہتر طریقہ یہی ہے رسول اللہ کی سنت کا، کہ آپ جو ہے دونوں الگ نہیں کرتے تھے، مطلب کلی۔ پہلے اس میں کیا ہے؟ تمضمض، کلی، اور پھر واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھانا۔ اس حدیث میں بھی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ پہلے 3 دفعہ کلی کی، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، لیکن بہتر اور راجح بات یہی ہے کہ ایک ہی چلو کے ساتھ کلی بھی کر لینی چاہیے اور ناک میں بھی پانی چڑھانا چاہیے۔ یہ بھر گئی، آپ نے کلی کی، تھوڑا پانی ناک میں گیا، باقی جو بچ گیا، جو منہ میں چلا گیا، تھوڑا بچ گیا تو اوپر ناک پہ چڑھا دیا۔ تو ایک ہی چلو سے دونوں کام ہونا۔ یہ کام انہوں نے کتنی مرتبہ کیا؟ 3 مرتبہ، کلی اور ناک میں پانی چڑھانا 3 مرتبہ، دونوں ملا کر 3 مرتبہ۔ اگر الگ الگ کریں گے تو پھر 6 دفعہ ہو جائے گا، تو دونوں ملا کر انہوں نے 3 مرتبہ کیا۔ ثم غسل وجہہ 3، اس کے بعد اپنے چہرے کو دھویا 3 مرتبہ۔ اب چہرے کا جو ہے حصہ، یہ پیشانی سے لے کر پورا کان کی یہ حد ہے، کان سے لے کر نیچے جو ہے یہ ٹھوڑی بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے، کوئی ٹھوڑی بھی چہرے میں داخل ہوتی ہے، یہاں داڑھی تک، یہ پورا چہرہ ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھوئیں گے تو اچھی طرح سے یہ دھل جائے گا۔ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ 3،
اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 مرتبہ دھویا۔ ثم مسح برأسہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے سر کا مسح کیا۔ سر کے مسح کے حوالے سے آگے روایت ہوں گی جس میں طریقہ بھی بیان کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ وہ طریقہ ہم آگے آپ کو سمجھائیں گے۔ اس میں کیا ہے کہ سیدنا عثمان نے مسح کیا سر کا، لیکن یہ 3 مرتبہ نہیں، ہاتھ بھی 3 مرتبہ دھوئے، کلی بھی 3 مرتبہ کی، اور چہرہ بھی 3 مرتبہ دھویا، لیکن یہ مسح ایک دفعہ کیا۔ ثم غسل کلتا رجلیہ ثلاثا، پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا 3 مرتبہ۔ ثم قال، پھر فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ نحو وضوء ھذا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ کون فرما رہے ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، یعنی جو میں نے طریقہ کیا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ وقال، اور فرمایا من توضأ نحو وضوء ھذا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان نے نہیں، یہاں پر کیا ہے؟ قال ہے، تو اس قال سے مراد اللہ کے رسول ہے، کیونکہ ان کی بات چل رہی ہے۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا، پھر آپ نے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے وضو کیا میرے اس وضو کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی نفل، لا یحدث فیہما نفسہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور یہ 2 رکعتیں ایسی پڑھی جو خشوع و خضوع کے ساتھ تھی۔ لا یحدث فیہما نفسہ، اپنے نفس میں کوئی بات نہیں کی، جس کا مطلب ہے کہ خیال وغیرہ بٹا نہیں، ادھر ہی نماز میں خیال رہا، توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے 2 نفل کی نماز کی۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اس کتاب کے اندر اکثر طور پر جو جمع کی گئی روایت ہے وہ صحیح بخاری مسلم کی ہے، دیگر روایت کی دیگر کتب کی بہت ہی کم ہے۔ اس کے بعد بھی ایک وضو والی روایت ہے، تو اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو اس میں مکمل ہمیں طریقہ مل گیا، ایک روایت کے اندر جو عثمان رضی اللہ عنہ کا طریقہ، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے، یہ عثمان رضی اللہ عنہ نے حدیث بتلائی ہے، طریقہ کر کے دکھایا، اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت، میرا طریقہ، اور میرے بعد جو خلفاء ہیں ان کا طریقہ ہے، یعنی میرا طریقے پر چلنا اور خلفاء کے طریقے پر، وہ ہدایت دینے والے ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور فضیلت دی تھی کہ وہ خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور لوگوں کی بھی رہنمائی کرتے تھے۔ تو خلفاء راشدین کی طریقے پر چلنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو خلفاء راشدین کے طریقے پر کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے رسول کے طریقے پر ہیں۔ آپ نے ایک طرح سے ان کی اطاعت کی گواہی دے دی کہ وہ پکے ٹھکے پیغمبر کے مطیع ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتے، اس لیے آپ نے فرمایا ان کے طریقے۔ یہ اختلاف جو ہے بعد میں جتنا بھی اختلاف ہوا ہے وہ بعد میں بہت عرصہ بعد، صحابہ کی وفات کے بعد زیادہ اختلاف شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور خاص طور پر جو فتنوں والی حدیث ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عمر قتل کر دیا جائے گا، فتنوں کا دروازہ جب جو ہے ایک دروازہ توڑ دیا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فتنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا کہ ان کی شہادت کے بعد یہ جو ہے نا دروازہ کھل گیا۔ حضرت عمر بھی شہید ہوئے تھے مسلح پر، جو ہے نا شہید کیا گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے فتنے شروع ہوئے، پھر فتنے شروع ہوئے تو سیدنا عثمان کے دور میں بھی کچھ گمراہ فرق خارجی وغیرہ، یہ ناسبی وغیرہ ظاہر ہوئے۔ اس کے بعد آگے جو ہے بہت زیادہ فتنے بڑھتے رہے اور آج تک بڑھتے رہتے ہیں، اسی لیے اختلاف ہے، ہر کسی نے اپنا راستہ اختیار کر دیا، حالانکہ اللہ کے رسول کا طریقہ آپ نے کیا فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلے۔ اللہ فرما رہا ہے صراط مستقیم پر چلے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کتاب و سنت۔ جو خلفاء کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کے طریقے پر چلو، وہ بھی اس لیے کہ وہ بھی کتاب و سنت کے تابع دار تھے۔
اس لیے نہیں کہ وہ ذاتی طور پر کوئی حیثیت ان کی تھی رسول اللہ کی، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ وہ خود پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا وہ مطیع ہیں پکے سچے، اس لیے وہ غلط نہیں کر سکتے، جو پیغمبر کا طریقہ ہوگا وہی کریں گے، اس لیے تم بھی ان کو دیکھو، جو وہ کرے وہ کرو۔ تو اس طرح اختلاف سے بچ سکتا ہے۔ اگر آپ خلفاء کی سیرت کو پڑھ لیں پھر بھی اختلاف سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ عمدۃ الاحکام کی ایک حدیث ہم نے پڑھی۔ مہر نبوت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر 11 ہجری کی بات ہو رہی ہے، 11 ہجری، 10 ہجری 23 22واں نبوت کا سال، 10 ہجری۔ تو اس میں کیا تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ 1,24,000 جو ہے کم و بیش مسلمان اس میں شامل تھے، اس حج میں، اس موقع پر 10 ہجری میں وہ خطبہ آپ نے دیا، وہ سارا سمجھو کہ شریعت کا، دین کا خلاصہ آپ نے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد 11 ہجری جو نبوت کا 23واں سال تھا، اس میں کیا ہوا کہ 11 ہجری جب 23 برس 5 دن تک اللہ کا حکم بندوں کو پہنچا کر، خدا کا سچا سیدھا راستہ دکھا کر، 63 برس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رہے تھے ہجرت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے وہ 13 سال کا عرصہ تھا۔ 10 سال آپ مکہ میں، مدنی زندگی 13 سال سمجھ لیں، یہ آپ کی مدنی زندگی تھی، مکی زندگی 10 سال، تو ٹوٹل نبوت کا جو عرصہ تھا وہ 23 سال تھا، کچھ دنوں پر۔ تو یہاں پر آگے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ 63 سال 5 دن کی عمر میں 13 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن دنیا سے کوچ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ربیع الاول کو وفات پائی، دوشنبہ کہتے ہیں پیر کے دن کو، پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت فرمائی ہے، جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں پر 13 ربیع الاول کہا گیا ہے، لیکن اکثر اگر تواریخ کو آپ پڑھیں گے، ابن کثیر سیرت کو پڑھیں گے، دیگر جو سیرت کی کتابیں ہیں، ان سے راجع بات یہی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو، راجع بات یہی ہے۔ تو ہر معرخ کا اپنا ایک تجزیہ ہوتا ہے اور اپنی جو ہے ایک تحقیق ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق 13 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے۔ تو یہاں پر خطبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ وفات سے ایک مہینہ پہلے، وفات سے ایک مہینہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ کیا تھا خطبہ؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں خدا تم کو سلامتی سے رکھے، یعنی سلامت رکھے، آپ نے دعا دی، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں بچائے، دشمن سے بچائے، تمہاری مدد کرے، دشمن کے خلاف مدد کرے، تم کو بلند کرے، تمہاری عزتیں رفعتیں بلند کرے، ہدایت اور توفیق دے، یہ آپ نے دعا فرمائی 1 مہینہ پہلے وفات سے۔ اپنی پناہ میں رکھے، آفتوں سے بچائے، تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنائے، یعنی آپ نے دعا کی کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دین بھی تم سے چھوٹ جائے، دین پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ، یہ آپ نے استقامت کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو تقویٰ کی اور اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ خدا یہ لفظ جو ہے بولا جاتا ہے، لیکن اس سے بہتر اللہ ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، تو اللہ کا لفظ استعمال کرنا بہتر ہے۔ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، امید ہے کہ تم بھی لوگوں کو اس سے ڈراؤ گے، اللہ کے عذاب سے۔ تم کو چاہیے کہ اللہ کے بندوں اور بستیوں میں سرکشی، تکبر اور بڑھ کر چل کہہ رہے سرکشی، تکبر اور
بڑھ کر چلنے کو نہ پھیلنے دو، یعنی تکبر کرنا، سرکشی کرنا، اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ تو یہاں پر ہم بس کرتے ہیں سبق کو۔ تو اس میں 11 ہجری کا ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 ہجری کو۔ کیونکہ یہ تفصیل بہت زیادہ ہے تو ہمارا سبق مختصر ہوتا ہے اور یہ کلاس ہے۔ اس میں مقصد یہ ہے کہ اہم چیزوں کا ہمیں پتہ چل جائے۔ اگر ہم وفات کا ایک لیکچر شروع کر دیں تو پھر یہ کافی دن تک چلتا رہے اور کلاس ڈسٹرب ہوگی۔ اس لیے وفات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے علماء کے لیکچر موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں، اور کچھ ساتھی پڑھے ہوئے بھی ہوں گے کہ انہوں نے کسی نے پڑھا بھی ہوگا کتابوں کے اندر۔ تو یہ طویل موضوع ہے تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں جو صاحب کتاب نے باتیں کی ہیں، کچھ اضافہ تھوڑا بہت کر دیتے ہیں جو ضروری ہوتا ہے، باقی اسی پر کیونکہ ہمارے نصاب کی یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد اقرا عربی لغت کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں 7واں سبق پہلے گزر چکا ہے، جس میں 2 چیزیں تھوڑی مشکل نہیں تھے لفظ۔ ایک تھا میزیاؤن، اس کا معنی ہوتا ہے ریڈیو، اور دوسرا ہے تلفزیون۔ تلفزیون کا معنی ہے ٹی وی، ٹیلی ویژن جن کو کہتے ہیں اردو میں۔ تو یہاں پر ہم سے ایک مسٹیک ہو گئی کہ مداد ان کا لفظ ہے۔ اس دن ہم نے بیان کیا تھا مداد کو، ہم نے کوب کا ذکر کیا تھا، کوب نہیں بلکہ یہ ہے حل ہادہ مداد۔ مداد کہتے ہیں سیاہی کو، سیاہی کی جو ڈبی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مداد۔ تو یہاں پر صاحب کتاب نے سوال کیا، ایک سوال بنایا، حل ہادہ مداد، کیا یہ سیاہی کی ڈبی ہے؟ لا انہ ماء، تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ پانی ہے، کیونکہ گلاس کے اندر پانی موجود ہے۔ تو یہ آپ کے پاس کتابیں ہوں گی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے اس میں یہ مسٹیک تھی، اس لیے وضاحت کر دی کیونکہ کلاس ہماری لائف چلتی ہے۔ اس کے بعد 8واں سبق ہے۔ 8ویں سبق کو ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن، ثامن کہتے ہیں 8واں سبق ہے، 8واں۔ اس میں مشکل الفاظ شروع میں صاحب کتاب کی عادت ہے شروع میں دے دیتے تاکہ وہ بچے پڑھیں، اور پیچھے اس کا جو ہے نا معنی بھی لکھا ہوتا ہے جو اردو میں معنی بنتا ہے۔ حجرتن، حجرتن کہتے ہیں کمرے کو۔ حدیقتن، حدیقتن کہتے ہیں باغیچے کو۔ حافلتن کا معنی ہے بس۔ مبرعتن کا معنی ہے شارپنر۔ تبشورتن کا معنی ہے چاک کا ٹکڑا، جسے بلیک بورڈ پر چاک سے لکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں تبشورتن۔ تبشورتن کہتے ہیں چاک کے ٹکڑے کو، جس سے بلیک۔ طیارتن کا معنی ہوتا ہے پتنگ، یہ بچے جو کھیلنے والے اڑاتے ہیں پتنگ، اس کو طیارتن کہتے ہیں۔ طیارتن یہ طائر سے ہے، طائر کہتے ہیں پرندے کو، اڑنے والی چیز کو کہتے ہیں طائر۔ تو طیارتن کا معنی بھی جو ہے نا یہ پتنگ کیا جاتا ہے۔ روبیتن، روبیہ کہتے ہیں روپیے کو، ایک، اور روبیتن کہتے ہیں 1 روپے کو۔ بیستن کہتے ہیں سکے کو، جو روپے کا ہو، 5 روپے کا ہو یا سکہ جو بھی ہوتا ہے اس کو بیستن کہتے ہیں۔ شاہنتن کہتے ہیں ٹرک کو۔ اب یہاں پر کچھ سوالات صاحب کتاب نے بنائے ہیں، اس کو ہم دیکھ دیتے ہیں آج جو ہے نا۔ اس کا ایک صفحہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حل ہادی حدیقتن، کیا یہ باغیچہ ہے؟ اس نے صاحب کتاب نے شکل بھی دکھائی ہے، کچھ پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں، درخت بھی۔ نام، جی ہاں، حاضی حدیقتن یہ باغیچہ ہے۔ جو حاضی کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ حدیقتن مؤنث ہے عربی کے حساب سے، جو حدیقتن آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس میں حاضی ہی لگایا۔ حل حاضی طیارتن، کیا یہ
پتنگ ہے، نام حاضی طیارتن، جی ہاں یہ پتنگ ہے۔ اس سے پہلے ایک لفظ جو ہے نا، ایک چیز ہم سے رہ گئی، وہ شروع میں جو ہے حل حاضی طائرتن، کیا یہ جہاز ہے؟ نام حاضی طائرتن، جی ہاں یہ جہاز ہے۔ میں نے کہا اڑنے والی چیز کو طائر کہتے ہیں عربی میں، پرندے کو بھی طائر کہتے ہیں۔ الگ الگ پرندوں کے نام الگ ہیں، لیکن طائر پرندے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اڑتا ہے ہوا میں۔ تو جہاز بھی اڑتا ہے، اس کو طائرتن کہتے ہیں، اور یہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے۔ تو طیارتن بھی اسی سے۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے حل حاضی صفحے کا تبشورتن، کیا یہ چاک کا ٹکڑا ہے؟ نام حاضی تبشورتن، جی ہاں یہ چاک کا ٹکڑا ہے، کیونکہ نیچے چاک بنائی ہوئی ہے، اس کا جو ہے نشان بھی دیا ہوا ہے۔ تو یہ سبق ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔ علم و صرف کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ ماضی معروف سے مجہول کا صیغہ کیسے بناتے ہیں۔ ماضی معروف سے مجہول کا صیغہ بنانے کا طریقہ میں آج بورڈ پہ میں نے لکھ دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دو لفظ میں نے لکھے ہوئے ہیں، یہ ماضی مجہول۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، ماضی کے آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ یہ آخری حرف ہے با، حالت پر چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر زبر ہے تو اس کو نہیں چھیڑو۔ جب آپ مجہول بنائیں گے تو آخری حرف پر یہاں پر بھی زبر آئے گا، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس پر زبر ہے، یہ مجہول ہے، یہ معروف ہے، یہ معروف کا صیغہ ہے، یہ دونوں مجہول کے صیغے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آخر میں زبر ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں اگر زیر نہ ہو اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہوں، خواہ ایک یا دو، سب کو پیش دے دو، ٹھیک ہے۔ زیر نہ ہو، کیسے زیر نہ ہو؟ یہاں پر زیر نہیں ہے، ضرب میں آخری سے پہلے والے حرف کی بات ہو رہی ہے۔ آخری سے پہلے والا حرف یہ ہے را، را پر زیر نہیں ہے، زبر ہے۔ وہ کہہ رہے اگر زیر نہ ہو، اس کے علاوہ چاہے پیش ہو یا زبر ہو تو پھر اس کو کیا آئے گا؟ زیر آ جائے گی۔ جیسے یہ ضریب ہے، اس پر زبر ہے معروف میں، تو اس میں زیر دے دیں گے۔ اجتنب، یہ جو ہے اجتنب، یہاں پر جو ہے نا اس کو کیسے مجہول بنائیں گے؟ سب سے پہلے جو ہے نا با کو دیکھتے ہیں، آخری حرف کو۔ یہ با پر زبر ہے تو اس کو بھی زبر دے دی۔ اس سے پہلے جتنے بھی حرف ہیں، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جتنے بھی حرف ہیں آخری سے پہلے جو ہے اس کو زیر دے دیں گے۔ زیر آ گیا، نون پر زیر ہے، با پر زبر۔ اب یہ باقی جو ہے، باقی بچنے والے حرکت والے حرف، یعنی جن یہ اجتنب بن گیا اجتنب سے۔ اب اجتنب یہ تھا اجتنب، یہ زبر اجتنب۔ اب اس کو مجہول کیسے بنائیں گے؟ آخری حرف پر زبر دیں گے، آخری پر زبر آ گئی، آخری سے پہلے پہ زیر آئے گا۔ یہ مجہول کا قاعدہ ہے کہ آخری سے پہلے پر زیر اور آخری پر زبر۔ اب باقی بچ گیا تین نیچے پیچھے، ان میں سے جیم تو ویسے ہی ساکن ہے، جیم کو نہیں چھیڑنا۔ جو حرکت والے ہیں ان کو پیش لگا دیں گے۔ حرکت والے ان میں کون سے ہیں؟ یعنی جن پر کوئی حرکت ہے۔ ایک حمزہ ہے، اس پر زیر ہے، زیر ختم کر کے اس کو پیش لگا دیں گے۔ دوسرا تا ہے، اس پر زبر ہے، اس کو زبر ختم کر کے ادھر پیش لگا دیں گے۔ یہ ہو جائے گا اجتنب، اجتنب سے اجتنب مجہول، ضرب سے ضرب مجہول۔ یہ طریقہ کار ہے مجہول بنانے کا ماضی معروف سے۔ یہ مختصر میں نے سمجھایا، اس کو اگر آپ غور کریں گے، پڑھیں گے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔